نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من عطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. میرے دینی بھائیوں بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سنت کہتے ہیں۔ اللہ کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنے کا نام دین ہے، اور اس دین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے سمجھایا اور بتایا۔ انسانی اور بشری تمام تقاضے بحیثیت انسان کے جس سے انسان کو دوچار ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں انسانوں کے اندر غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، صحت بھی ہے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہے، بچے بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، غم اور خوشی کے مواقع بھی ہیں، لین دین اور کاروبار بھی ہے، سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، ہر موسم ہے، اس کے تقاضے ہیں۔ ان سارے ضروریات کو سے انسان دوچار ہوتا ہے، اور وہ ان سے کس طرح گزرے، اسی کا نام دین ہے۔ دین کو لیکن ہمارے ہاں عرف عام میں صرف عبادت کو دین سمجھ لیا گیا، اور باقی زندگی کے دوسرے سارے معاملات میں سے ہم نے دین کو خارج کر دیا۔ معاملات، معاشرت، اخلاق، لین دین، رہن سہن، اس میں سب میں دین کے رہنما اصول ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے امت کو کر کر بتایا کہ یہ چیز اس طرح کرنی ہے۔ اور چونکہ صحابہ کرام کے ہاں وہ چیزیں عمل میں آ چکی تھی، اس لیے ان کے لیے سنت پر عمل کرنا ہر چیز میں بہت آسان تھا۔ اور یہ ضابطہ اور اصول ہے کہ جو چیز انسانوں کے رواج میں آ جاتی ہے، اگر وہ مشکل بھی ہو تو اس کا کرنا آسان ہے، اور جو چیز انسانوں کے رواج میں نہیں ہوتی، اگر وہ آسان بھی ہو تو اس کا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ زندگیوں میں ایک نیا انقلاب اور تبدیلی پیدا ہو رہی تھی، اور زندگیوں کی کو ایک نیا رخ دیا جا رہا تھا، اللہ کے ساتھ بندوں کے تعلق کو جوڑا جا رہا تھا، اور ان کی زندگی پر اللہ کی فرمانبرداری والے اثرات کو مرتب کیا جا رہا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اور مکمل زندگی ان کے سامنے بطور نمونے کے پیش کی گئی، اور صحابہ کرام نے اس زندگی کو قبول کیا۔ اس لیے روئے زمین پر انسانی ہسٹری اور انسانی تاریخ میں سب سے کامیاب جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اتنی کامیاب جماعت ہے کہ ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کی زندگیوں پر کامل اثر تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد کے زمانوں میں وہ چیزیں کم سے کم ہوتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محدثین لکھتے ہیں کہ 3 صدیوں تک اس کے اثرات رہے۔ اس کے بعد وہ اثرات پھر طبقات کے اندر منحصر ہو گئے، اور پھر اس کے بعد یہ ہمارا جو آخری دور چل رہا ہے، اس دور میں تو زندگیوں میں بالکل الا ماشاء اللہ کسی فرد کے اندر وہ جزئی طور پر یا کہیں مکمل طور پر نظر آتا ہے،
لیکن عمومی طور پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی تہذیب اور اسلامی اثرات تھے اور اسلامی تعلیمات تھی، وہ عملی زندگیوں میں نمایاں نظر آتی تھی۔ آج وہ نمایاں حیثیت میں نظر نہیں آتی ہے۔ ہم غور کریں ہماری اپنی زندگیوں میں کہ ہماری زندگی میں کتنی چیزیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی سے بالکل میل نہیں کھاتی، میل ہی نہیں کھاتی۔ اور اس میں اگر کوئی چیز ہمارے پاس ہے، جیسے ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن برحق ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی ہدایت اور رہنمائی آنے والی نہیں ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکیزہ زندگی دی ہے وہ حق اور برحق ہے اور اسی میں کامیابی ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہم سے اللہ رب العزت سوالات کریں گے، اور ہم کو وہاں اللہ کے پاس قبولیت کا معیار قائم ہے۔ اللہ کے یہاں قبولیت کا معیار قائم کیا اللہ رب العزت نے کہ تمہارے لیے مقبول اور وہ زندگی جس کو میں پسند کرتا ہوں وہ زندگی لے کر تم کو آنا ہے۔ اگر تم وہ زندگی لے کر آؤ گے تو میں یہاں ہمیشہ ہمیش کی جو آخرت کی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے اس کو کامیاب کر دوں گا۔ تو یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن سمجھنے کے باوجود ہمارے پاس دین جو ہے وہ کتنا محدود ہو کر رہ گیا، نقطوں میں، دائروں میں نہیں، نقطوں میں سمٹ گیا ہے۔ آج ہمارے پاس جو دین ہے وہ نقطوں میں ہے، دائروں میں بھی نہیں ہے، نقطوں میں رہ گیا ہے۔ چند چیزیں ہیں ہر ایک کے پاس جو دین کے نام پر وہ جانتا ہے اور وہ اس کو کرتا ہے۔ اب آپ کو اس بات پر آپ نے غور کیا نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کا دیپاچہ ہے اور مقدمۃ الکتاب ہے قرآن مجید کی، اور بڑی اہم صورت ہے جس میں قرآن مجید کا پورا عطر اور خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور اس میں جو مضامین ہیں وہی تقریباً پورے قرآن مجید کا عنوان اور مضمون ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو خاص طور سے تمہید کے اس کو بیان کیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے آخر کی آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دو باتیں اللہ رب العزت نے رہنمائی کی ہے، اور وہ دو بڑے مذہب اور دو بڑی قوموں کی رہنمائی ہے۔ ایک اللہ رب العزت نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اہدنا الصراط المستقیم، مسلمان دعا کر رہا اللہ سے، ہر نماز میں کر رہا ہے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، سری ہو جہری ہو، تو سب نمازوں میں پڑھی جا رہی ہے، اور اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ غضب ہوا نہ وہ راہ سے بھٹکے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ غضب ہوا ان پر اور نہ وہ راستے سے بھٹکے۔ تب صراط المستقیم تو جو ہے وہ صحابہ والا راستہ ہے، انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جماعت کو قبولیت کا معیار اپنے پاس قرار دیا ہے، اور قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ نے جو انعام جن لوگوں کو قبولیت عطا کی ہے وہ نبی ہے، انعم اللہ علی النبیین والصدیقین، اور نبیوں کے خاص قرابت دار اور ان سے خاص تعلق رکھنے والے، صدیق اکبر جیسے لوگ، والصدیقین والشہداء، اور اپنی جانوں کو اللہ کے لیے قربان کر دینے والے، والشہداء والصالحین، اور نیک لوگ ہیں، والصالحین نیک لوگ۔ صلاح کا ایک معیار ہے، صالحین کس کو کہتے ہیں قرآن نے اس کی الگ تفصیل بیان کی ہے۔ تو والصالحین یہ چار لوگ ہیں، چار جماعتیں ہیں، چار کیٹیگریز ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاں قبولیت کی سند دی ہے۔ تو اس کے بعد نہ ان پر غضب ہوا، غضب کن پر ہوا؟ تو مفسرین نے غضب کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مذہب تھا جس میں تقریباً 70,000 نبی آئے اس قوم کو، اور اس قوم کے ماننے والوں کا بڑا مذہب تھا، اور یہ مذہب ہے یہودیوں کا، اور یہ قوم ہے یہودی، ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور بہت مرتبہ غضب ہوا۔
کبھی ان پر اللہ کا عذاب آیا، کبھی ان کی شکلیں مسخ ہوئی، کبھی ان پر ظالم حکمراں مسلط کیے گئے. تو ان کی بدماشیاں آج بھی ہے. بہت چھوٹی سی تعداد میں ہے، یہ بہت چھوٹی تعداد میں ہے پوری دنیا میں. ان کا شمار انگلیوں پر کیا جا سکتا، اتنی مختصر تعداد میں یہ قوم ہے. لیکن آج پوری دنیا کی معیشت اور پوری دنیا کی اکنامی اور پوری دنیا کا ہر نظام کو پر ان کا غلبہ ہے، ان کا غلبہ ہے، حاوی ہے. یہ قوم ہے. ان میں 70,000 نبی آئے، ان میں کتابیں نازل ہوئی، ان پر بڑے بڑے جلیل القدر نبیوں نے آ کر ان کو سمجھایا، لیکن اس کے باوجود ان پر غضب ہوا. کیوں؟ کہ نبیوں کی بات کو مانتے نہیں تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، نبیوں کی بات نہیں مانا کرتے تھے، نبیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. انہوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی ہے، قرآن مجید نے ان تکالیف کا تذکرہ کیا ہے کہ کیسی کیسی تکلیفیں دی انہوں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے تھے. فرعون کے ظلم و ستم سے انہوں نے ان کو مصر سے نکالا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ضد، ہٹ درمی اور ہوشیاری کی بنیاد پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پریشانیوں میں ڈالا. اور پھر ان کو وادی تیہ میں، جو وادی سینا کا ایک علاقہ ہے، وہاں یہ 40 سال تک 40 سنہ، قرآن کے الفاظ ہے، 40 سال تک یہ قوم بھٹکتی رہی، ان کو راستہ نہیں ملتا تھا. پھر انہوں نے عجیب و غریب تقاضے کیا کرتے تھے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، قالوا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر یہ جب وادی تیہ میں، تو انہوں نے کہا موسیٰ ہم بھوکے ہیں، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو. وہ صحرا تھا اور اس میں صحرا میں سوائے ریت کے اور کچھ نہیں تھا. انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان تھی، اس چٹان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اپنے ڈنڈے کو تم اس پتھر مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے پھوٹ کر نکلے. اور بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ہر ایک نے قد علم كُلُّهُمْ مشربهم، ہر ایک نے اپنے چشمے کو پہچان لیا اور نامزد کر لیا. پانی کا انتظام ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھوکے ہیں، ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا انتظام کرو. تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے من، ایک قسم کا حلوہ ہوتا تھا جو درختوں کے پتوں پر صبح میں گر جاتا تھا، اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جو ان کے لیے آتا تھا، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کو نہ فرائی کرنے کی ضرورت تھی، نہ اس کو ابالنے کی ضرورت تھی، بس وہ کھا لیتے تھے. اب بہت دن تک یہ معاملہ چلتا رہا. پھر انہوں نے بدماشی یہ کی کہ انہوں نے تقاضا کیا، انہوں نے کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر کب تک ہم کنٹال گئے ہیں، ہم ایک قسم کا کھانا کھاتے کھاتے کنٹال گئے ہیں، ہمارے لیے اب کوئی اور انتظام کرو. تو کہا ہم زمین سے اگنے والی چیزیں کھانا چاہتے ہیں، من بقلیہا و قصائیہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا. انہوں نے کیا مانگا کہ ہم کو قصائیہا، ہم کو ککڑی، مسور کی دال، من بقلیہا و قصائیہا و فو لہسن، مسور کی دال، پیاز، ہمارے لیے یہ ساری چیزیں نکالو، ہم کو اب چٹپٹے اور چٹخارے دار چیزوں کی ضرورت ہے. تو کہا ٹھیک ہے، تمہارے یہ بھی خواہش پوری کر دی جاتی ہے. تو یہ ایک ایسی قوم ہے، یعنی اللہ نے ان کی اتنی رعایتیں کی، اتنے انعامات کیے کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ فضلنا علی العالمین، یا بنی اسرائیل فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میں نے تمہارے لیے ساری قوموں پر تم کو برتری اور فضیلت عطا کی، اور جو تمہارے لیے کیا دنیا میں کسی قوم کے لیے نہیں کیا. لیکن تم نے کیا کیا؟ ہمیشہ احکام کو بدل دیا، اللہ کا غضب آیا. تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ ان پر اللہ کا غضب آیا، تم ان کے راستے پر بالکل مت چلنا. اور قرآن مجید میں ایک بہت سخت بات ہے، بہت کان کھول کر سن لو، بہت سخت بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم،
اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، تا حیات خوش نہیں ہوں گے. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو اختیار نہیں کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا بس نہیں چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا بس نہیں چلا، لیکن آپ کی امت پر انہوں نے قابو پا لیا، انہوں نے ہم کو بدل دیا. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ ان کی ملت کی، ان کی تہذیب کی، تم ملت سے تہذیب مراد ہوتی ہے اور دین سے مذہب مراد ہوتا ہے. تو حتیٰ یہاں قرآن کے الفاظ بڑے بندے ٹکے ہوتے ہیں، اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. تو یہاں لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع على مذہبہم نہیں کہا، علی ملتہم کہا. ملت تہذیب ہے، ملت تہذیب ہے، ان کی تہذیب کو تم اختیار نہ کرو. آج امت ان کی تہذیب کو اختیار کیے اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ غضب ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ وہ راہ سے بھٹکے گمراہ ہوئے. تو راستے پر کس کے چل رہے؟ اللہ سے مانگ رہے سیدھا صراط مستقیم، صحابہ کے راستے پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی دعا، اور چل رہے ہیں یہود و نصارہ کے طریقے پر. غیر المغضوب، جن پر غضب ہوا اللہ کا، اللہ ناراض، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے. گمراہ سے مراد نصارہ ہے، نصارہ گمراہ ہو گئے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی قرار دے دیا. اور انہوں نے ایک ایسا فلسفہ ایجاد کیا کہ تین میں سے تین، ثالث و ثلاثہ، تین میں سے تین. اور انہوں نے وہ تین کی ایسی گتھی میں الجھ گئے وہ کہ انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ ناانصافی کی اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. قرآن نے تردید کی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، روح اللہ ہے اللہ کے حکم سے. وہ مریم کے بطن میں اللہ کے امر سے پیدا ہوئے تھے، اور وہ اللہ قادر ہے آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے والا عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر بتا دے. وہ قدرت والا ہے، اللہ کو بتانا تھا. اور جس طرح آدم و حوا کو پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، اس طرح اللہ کے لیے عیسیٰ کا پیدا کرنا اس سے بھی آسان ہے، اس سے بھی آسان ہے، یہ بتانا. تو غیر گمراہ ہو گئے. اور اس میں اور ایک حکمت کی بات یہ ہے کہ یہود جو ہے وہ بہت ذہین قوم ہے. ان کے ڈی این اے میں 70,000 انبیاء علیہ السلام کے خون کی آمیزش ہے. اور دنیا میں 3 قومیں خوبصورتی، رنگ، مزاج، ذہنیت میں یہ 3 قومیں ہیں، 3 پوری دنیا ہے، اور بہت چھوٹی چھوٹی تعداد میں. ایک تو یہود ہے، ایک برہمن ہے، اور ایک جو ہے وہ ایران کے شیعہ ہیں. یہ 3، ان سب کی اصل ایک ہے. اور یہ سارے کے سارے رنگ دیکھو ان کے گورے چٹے، قد بڑے بڑے، جبرے، ذہانت بہت زیادہ، یہ سارے کے سارے لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہیں. ان کا اصل، ان میں بڑی ذہانت ہے. لیکن یہ 3 بڑے مذہبوں پر حاوی ہے. عیسائی، یہودی عیسائیت پر حاوی ہے، یہودی عیسائیت پر حاوی ہے، اور برہمن جو ہے وہ ان کے اپنے ہندو مذہب پر حاوی ہے، اور اسی طرح سے شیعہ اسلام پر حاوی. آج کتنی باتیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر، جو سنی اور صحیح العقیدہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جن میں شیعت کے اثرات ایسے گھسے ہوئے ہیں کہ آپ اس سے بچ ہی نہیں سکتے. بے شمار باتیں ہیں اور اس کو ہم چھانٹ بھی نہیں سکتے، اتنے رچے بسے گھسے ہیں. تو یہ اب غیر المغضوب علیہم، نہ ان پر غضب ہوا، ولا الضالین، نہ گمراہ ہوئے. یہود کی گمراہی یہ ہے کہ وہ جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. معلومات بہت، عمل کے نام پر سناٹا، عمل کے نام پر عمل نہیں کرتے تھے. جانتے بہت تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. اور نصارہ کی گمراہی اور اللہ کا ان پر انہوں کو جو گمراہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی وجوہات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جانتے نہیں تھے، عمل بہت کرتے تھے.
جانتے نہیں تھے اور عمل بہت زیادہ کرتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ دو باتوں سے قرآن مجید سورہ فاتحہ کے حکم میں اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا کہ جانے بغیر عمل مت کرو، اور جانتے ہو تو عمل ضرور کرو، جانے بغیر عمل مت کرو۔ اور اس لیے ابتدائی اسلام کے ابتدائی دور میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے معاف کریں میں ایک بہت تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے دین کا علم کب حاصل کیا تھا؟ مکتب میں جب چھوٹے تھے، نابالغ تھے، اس کے بعد کبھی دین سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ اور کتنے لوگوں نے کی ہے؟ وہ امام صاحب نے، مکتب پڑھانے والے استاد نے ناظرہ پڑھا دیا، کچھ کلمے پڑھا دیے، کچھ نماز سکھا دی اور دین ہو گیا مکمل۔ اس کے بعد دین سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ اللہ کا غضب آتا ہے، اللہ گمراہ کرتے ہیں، ہدایت نہیں ملتی ہے، عمل قبول نہیں ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں صراحت کے ساتھ اللہ بیان کر رہا ہے، روزانہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم عمل کو جانے بغیر کر رہے ہیں۔ یہ نصرانیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ نصرانی جانتے نہیں تھے اور عمل کیا کرتے تھے، اور یہودی جانتے تھے اور عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کا جاننے والا طبقہ عمل نہیں کرتا، اور جو عمل کرتا وہ جانتا نہیں۔ اس لیے جیسا دل میں آتا ویسے عمل ہو رہے ہیں۔ اس لیے معاشرت میں دین نہیں ہے، معاملات میں دین نہیں ہے، رہن سہن میں دین نہیں ہے، ہر چیز میں دین نہیں ہے، لباس میں دین نہیں ہے، گھروں میں دین نہیں ہے۔ دین کو ہم نے ایک بہت مختصر یہود و نصارہ کی طرح ایک چیز بنا کر رکھ دی ہے۔ دین تو بھائی 24 گھنٹے کی ضرورتوں کا نام ہے، اور وہ دین زندگیوں میں ہونا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ کیونکہ آخرت میں جب کرنسی چینج ہو جائے گی اور آخرت کے مارکیٹ میں جو کرنسی چلے گی وہ یہی کرنسی چلے گی اعمال والی، وہاں معیار پر تلیں گے اور وہاں میزان پر عمل تلیں گے، وہاں پر کرنسی دینا پڑے گی اور وہ کرنسی اعمال کی ہوگی۔ تو ہمارے پاس عمل کے نام پر سناٹا کر رہے گا اور ہمارے عمل نامقبول کر دیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم جانتے کیوں نہیں؟ اب ہمارے پاس ضرورتیں بہت ساری ہے زندگی کی۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں کہ شادی، نکاح انسانی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے مرد اور عورت کے، ہم نے جعلناکم ازواجا، تمہارے لیے بیویاں بنائی اور بیویوں کے لیے شوہر بنائے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے ملاپ کا اور جڑنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اب وہ طریقہ، اس میں دین کیا ہے؟ شادی کا دین کتنے لوگ ہیں انہوں نے شادی کے دین کو سمجھا ہو، نکاح کے دین کو سمجھا ہو؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ شادیاں دھڑلے سے روزانہ ہو رہی ہے، لیکن کوئی شادی کرنے والا لڑکا آ کر نہیں پوچھتا، لڑکی آ کر نہیں پوچھتی کہ شادی کا دین کیا ہے، جبکہ اس کا جاننا فرض ہے۔ شادی کے دین کا جاننا فرض ہے۔ اگر اس فرض کو جانے بغیر شادی کی تو یہ گمراہی ہے، اس پر اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، ساری زندگی کی عبادت ہے وہ۔ لیکن اس دین کو سیکھنے کی کوشش نہ ماں باپ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کم از کم شادی کا دین تو سکھا دیں کہ شادی کا دین کیا ہے، نکاح کا دین کیا ہے۔ نکاح صرف ایجاب و قبول کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے اور زندگی کی آخری سانس تک وہ باقی رہتا ہے، جس میں حقوق ہے، کچھ ذمہ داریاں مرد پر ہے، کچھ ذمہ داریاں عورت پر ہے، پھر دونوں کو مل کر معاشرے میں رہنا ہے، پھر ان کے ذریعے سے نسل انسانی کا وجود ہے، اور پھر جب نسل انسانی وجود میں آتی ہے تو اس کی ذمہ داریاں ہیں اور ان کی کفالت و پرورش کی ذمہ داریاں ہیں، اور پھر اس سے قرابتیں بنتی ہے تو صلہ رحمی کے احکام ہیں، اور پھر اس کو کس طرح کرنا چاہیے اس کے سارے مسائل ہیں۔ اس کو سیکھنے کی کوشش، سمجھنے کی کوشش، یہ دین ہے۔ اس لیے میاں بیوی میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ دین کا جاننا، غسل فرض ہو گیا تب غسل کے مسائل کا جاننا فرض ہے۔ غسل کے فرض، وضو فرض ہو گیا، وضو کے مسائل کا جاننا فرض ہے۔ بغیر جانے کے وضو کر لیں گے، آپ نے سیکھ لیا، لیکن وضو کے مسائل نہیں جانے
وضو کر لیا آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھونا ہے, کلی کرنا ہے, ناک میں پانی ڈالنا ہے, سر کے پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک چہرے کا چاروں طرف سے دھونا ہے, کان کی لو کے درمیان, اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا ہے. یہ تو آپ نے اس کا ظاہری حلیہ جانا ہے. آپ نے وہ وضو کے مسائل کو اور وضو کی باریکیوں کو اور وضو کی سنتوں کو اور وضو کے مستحبات کو اور وضو کی کب وضو اور کن حال میں وضو کیا جاتا ہے. پھر ایک وضو ہوتا ہے کہ اس وضو کو وضو تعبدی کہتے ہیں جس سے عبادت کی جاتی ہے. ایک وضو استحسانی ہوتا ہے جو عام طور پر آدمی کو اللہ کی ہر حالت میں طہارت کے ساتھ رہنا ضروری ہے, اور اللہ کو پاکیزہ لوگ اور طہارت کرنے والے پسند ہیں, اور اللہ رب العزت ان کو پسند کرتا ہے کہ آدمی ہر وقت باوضو رہے. اب باوضو آپ نے صرف ایسا میں وضو کر لیتا ہوں تو اس سے عبادت ہوگی یا نہیں ہوگی. اور جو وضو عبادت کے لیے کیا جا رہا ہے, اگر کسی مخصوص عبادت کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس سے وہی عبادت ہوگی, دوسری عبادت نہیں ہوگی. اور اگر تلاوت قرآن کے لیے کیا تو تلاوت قرآن ہوگی, فرض نماز ادا نہیں ہوگی. تو یہ وضو کے مسائل جانے یا نہیں جانے بس چل رہا ہے, ایک وضو پر ساری گاڑی گھسیٹی جا رہی ہے. وضو کو سیکھنے کی کوشش کی, نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کی چند چیزیں سیکھ لی ہے, لیکن نماز کی باریکیوں کو اور کون سی حالت میں نماز, کیسی نماز ہونا چاہیے, نماز میں دھیان کتنا ہونا چاہیے, استحسان کی کیفیت کیسی ہونا چاہیے, اخلاص کیسے ہونا چاہیے, اور پھر احتساب کیسے ہونا چاہیے, نماز میں توجہ کیسی ہونا چاہیے, اور نماز کے حروف کی ادائیگی کیسے ہونا چاہیے, باڈی لینگویج کیسی ہونا چاہیے, کہاں نگاہوں کو رکھنا چاہیے, ہاتھوں کو کس طرح باندھنا چاہیے. ورنہ آپ نماز میں دیکھو تو آدمی نماز میں نماز کیا پڑھتے ہیں, ادھر کھجلارے ادھر کھجلارے, ادھر پڑھے ادھر پڑھے, عجیب و غریب نماز ہوتی ہے, صفوں میں خلل ہوتا ہے, اور آدمی موبائل لے کر کھڑا بند کر رہا ہے, اور وہ صف کا خیال بھی نہیں کرتا ہے کہ میں ابھی صف کے باہر کھڑے رہ کر تیرے کو جو کرنا ہے کر, اور پھر کاندھے سے کاندھے لگا کر اور ٹخنوں سے ٹخنے ملا کر کھڑے رہنا ہے. کیونکہ اللہ نے دنیا میں سارے ٹخنوں کی سائز ایک ہی بنائی ہے, چاہے لمبا ہو, چاہے بونا ہو, چاہے قد بڑا ہو, ٹخنے کی سائز سب کی ایک ہے, اور وہ ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملانا ہے تو اور کاندھوں کو کاندھے سے ملانا ہے, صفوں میں خلل نہیں رکھنا ہے. پھر اس کے بعد تو وہ ساری چیزوں کو جاننے کی کوشش نہیں کی, نماز پڑھی جا رہی ہے. بھی جاننا فرض ہے, نماز کا جاننا فرض ہے, نماز کے مسائل کا جاننا فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا فرض ہے. روزہ فرض ہوا تو روزے کے مسائل کو جاننا فرض ہے. ہم نے صرف ایک چیز دیکھی ہے, لوگ حج کو جاتے ہیں تو حج کے کو سیکھ کر جاتے ہیں, باقی کوئی چیز کو بالغ ہونے کے بعد الا ماشاء اللہ لوگوں نے سیکھا ہوگا. آج تک جو غلط طریقے سے قرآن پڑھا جا رہا ہے وہی غلط طریقے سے قرآن ہم پڑھ رہے ہیں, وہی غلط طریقہ. ہم نے کبھی اپنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم نے صحیح نہیں کیا, سورہ فاتحہ کو ہم نے صحیح نہیں کیا, ہم نے ثنا صحیح نہیں کی, ہم نے تسبیحات کو صحیح نہیں کیا, تکبیرات انتقالیہ کو ہم نے صحیح نہیں کیا, تشہد کو ہم نے صحیح نہیں کیا, درود شریف کو ہم نے صحیح نہیں کیا, اور دعائے معصورہ کو ہم نے صحیح نہیں کیا. سناتی نہیں, آتی نہیں, پوچھتے نہیں, تو کیسے ہماری اصلاح ہو. اور نماز جو ہے وہ زندگی پوری کی پوری جو ہے نماز سے اللہ تعالیٰ نے باندھ دی ہے. نماز کا زندگی پر بڑا اثر ہے, یہ سسٹم آف لائف ہے نماز. پوری زندگی جو ہے نماز زندگی کیا تھا. اس لیے آپ غور کریں کہ نماز کے جو اوقات اللہ رب العزت نے رکھے ہیں, صبح میں فجر کی نماز اٹھتے سی سورج نکلنے سے پہلے, اب بندہ نماز کے ساتھ بن رہا ہے. اب نماز پڑھی اس نے 4 رکعت رکھی, زیادہ نہیں, حالانکہ فریش تھا, یہاں 17 رکعت رکھنا چاہیے تھا, عشاء میں 4 رکعت رکھنا چاہیے تھا, تھکا ہوا ہے تو, لیکن یہاں 4 رکعت رکھی ہے. جبکہ فجر کی نماز میں فریش اٹھ رہا ہے آدمی, رات کا تھکان سب دور ہو گئی ہے, تو 2 سنت اور 2 فرض 4 ہی رکھی ہے. سنت موقدہ ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فجر کی سنت کو مت چھوڑو, چاہے تم کو گھوڑوں کے ٹاپوں کے درمیان روندا کیوں نہ جا رہا ہو, اس کو مت چھوڑنا, اس کو ہر حال میں پڑھنا. اس لیے کسی سنت کی قضا نہیں سوائے فجر کی سنت کی قضا کے, اس کی قضا ہے تو اس کو قضا کرنا ہے. تو اب میرے بھائیوں
ہم نے اس کو جانا نہیں. اب فجر کی نماز سے دن کا آغاز ہوا، پھر اس کے بعد ایک طویل وقفہ رکھا اور یہ کمانے کے لیے ہے، تو اس کے بعد ظہر کی نماز رکھی اور 12 رکعت رکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سنت موقدہ، 4 فرض اور 2 نفل، اس طرح ظہر کی 12 رکعت نماز رکھی. اس میں حکمتیں ہیں، ابھی ان حکمتوں کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. 12 رکعت ہے، شاہ صاحب نے اس پر بڑی سیر حاصل بحثیں کی ہے، تو 12 رکعت رکھی ہے. جبکہ دن بھر صبح میں 5 سوا 5 بجے فجر کی نماز ہو رہی ہے اور 1:30 بجے تک، تو 6 گھنٹے کا ایک طویل وقفہ ہے جس میں آدمی کما رہا ہے، تھکا ہوا ہے. تو اب یہاں 12 رکعت پڑھائی جا رہی ہے. 12 رکعت. میں آپ سے اشراق، چاشت، وہ نمازوں کا ابھی تذکرہ نہیں کر رہا جو اللہ کے رسول پڑھتے تھے. اور امت کے خیر کی علامت یہ ہے کہ کم از کم اس کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اضافی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان میں سے کوئی ایک نماز کا اہتمام وہ اپنی زندگی میں ضرور کرے. ایک نماز کا کم سے کم، تہجد کا یا اشراق کا یا اوابین کا یا چاشت کا، کم سے کم ہونا تو چاہیے. کہ محبوب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ہر نقل و ادا کو اپنی زندگی کی عادت بنا لے. لیکن ہم نہیں کر سکتے، تو کم از کم ایک نماز تو کوئی، اشراق پڑھ لو، چاشت پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، اوابین پڑھ لو. اب یہاں 12 رکعت ہے، اور 12 رکعت پہلے 4 سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ کو چھوڑنا موجب لعنت ہے. اللہ بہت غصہ ہوتے ہیں. نفل کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا برا ہے. نفل نہ پڑھے آدمی، نفل کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا برا ہے. اس کو بھی چھوڑنا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے وہ نمازیں پڑھی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن سنت موقدہ کو چھوڑ دینا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات اہتمام کیا، اس کو چھوڑنا یہ بہت بڑی گناہ کی اور بڑے پکڑ کی بات ہے، موجب لعنت ہے. تو 4 فرض، پھر 2 سنت موقدہ، پھر 2 نفل، یہ ظہر کی. اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد آدمی کو کھانے کا تقاضا ہے. آدمی کھانا کھائے گا، تھوڑی دیر قیلولہ، کیونکہ دوپہر کا قیلولہ جو ہے وہ رات کی نیند کے برابر ہے. لیکن قیلولہ مختصر ہوتا ہے، قیلولہ لیلولہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اب جو دوپہر سے سویا ہے تو وہی شام میں اٹھے گا. نہیں، قیلولہ لیلولہ نہیں ہے. قیلولہ تھوڑا سا ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور عربی کا ایک محاورہ بھی ہے، اذا تغدى تمدى و اذا تعشى تمشى، کہ جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو ذرا سا ریل پیل کر لیا کرو، لیٹ پوٹ کر لیا کرو. اذا تغدى تمدى، تمدى عربی میں کہتے پھیل جایا کرو. اذا تغدى تمدى و اذا تعشى تمشى. اور جب رات کا کھانا کھایا کرو تو فوراً سویا مت کرو، کیونکہ اگر تم فوراً سو گے تو تمہارا نظام ہضم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور کولیسٹرول بڑھے گا. پھر تم کو ہارٹ کی بیماریاں ہوگی، جو گھٹنوں کے جوڑ میں درد پیدا ہوگا، شوگر کے مریض بن جاؤ گے، کیونکہ معدے پر گرانی ہوگی. اور جب وہ کھانے کا انہضام نہیں ہوگا، ہضم نہیں ہوگا، تو اس کی وجہ سے تمہارا لبلبہ کمزور ہو جائے گا اور پورا جو سسٹم ہے ہضم کرنے کا وہ ڈیمیج ہو جائے گا، سسٹم کرپٹ ہو جائے گا اور مشین خراب ہو جائے گی. اس لیے کہا کہ اذا تعشى تمشى، رات کا کھانا کھایا کرو تو تھوڑا چل لیا کرو، تمشا چل لیا کرو. اس چلنے کی وجہ سے تمہارا کھانا ہضم ہو جائے گا. انسانی صحت کا اتنا خیال رکھا ہے اسلام میں، اس کی تعلیمات دی گئی کہ اذا تغدى تمدى اذا تعشى تمشى، کہ دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑی. لیکن بھائی لوگ سوتے ہیں دوپہر میں تو پھر خوب لمبی تان کر سوتے ہیں اور رات میں سوتے نہیں ہیں. رات میں تو کھانا آخری وقتوں میں کھائیں گے اور پھر وہاں کے یہاں لیٹ جائیں گے، کیونکہ پہلے تو باہر ہی ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں اور سسٹم سارا خراب. عشاء کی نماز کے بعد مجلسیں لگانا، عشاء کی نماز کے بعد جم گھٹے لگانا، عشاء کے بعد دوستوں کے درمیان بیٹھنا، کاروبار یا دین کی بات کے علاوہ کوئی بات جائز نہیں ہے. قرآن نے سختی سے منع کیا ہے عشاء کے بعد کسی بھی قسم کی مجلس لگانے سے. صرف دینی افادیت کے لیے، دینی نقطہ نظر سے کوئی اگر مجلس ہو رہی ہے، دین سیکھنا سکھانا چل رہا ہے تو اس کی اجازت ہے. وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. کبھی کبھار پسندیدہ نہیں ہے. اور کوئی کاروباری مصروفیت ہے آدمیوں تو یہ ہے. اور اللہ کی ترتیب کیا ہے؟ اللہ نے جعلنا النہار معاشا، ہم نے دن کمانے کے لیے بنایا.
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات سونے کے لیے بنائی ہے۔ یہ نظام ہے قدرت کا۔ اس نظام سے جو بھی چھیڑخانی کرے گا، لوگوں نے درخت کاٹے، کیا ہو گیا؟ پردوشن بڑھ گیا، سارا کا سارا لوگ پریشان ہیں، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ کیوں؟ قدرت کے نظام سے چھیڑخانی کے نتیجے ایسے ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت نے ہم کو ایک نظام دیا۔ اب یہ نماز کے بارے میں بتا، پھر عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز 4 سنتیں غیر موقتہ ہے اور عصر کی 4 فرض ہے۔ اس کے بعد گھر کے سودا سلوک لانے کا ٹائم ہے، اور وہ مصروفیت کا ٹائم ہے، اور اس میں آدمی مصروفیت کی کثرت کی وجہ سے آدمی غفلت میں چلا جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ نماز کا بہت خیال رکھنا، یہ نماز کا بہت خیال رکھنا۔ اللہ نے کہا کہ طرف النہار، دون دن کے دونوں کونوں پر، یعنی فجر اور عصر کی نماز پر دونوں بہت خیال کرنا۔ اور اللہ کے رسول نے من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے دونوں ٹھنڈے وقتوں کی نماز کا اہتمام کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیونکہ عام طور پر فجر بستر میں اور عصر غفلت میں ضائع ہو جاتی ہے، سونے میں، مصروفیات میں ضائع ہو جاتی۔ من صلی البردین دخل الجنہ، صحیحین کی روایت ہے، جس نے دونوں ٹھنڈے وقت کی نماز کا اہتمام کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اب عصر کی نماز کا اہتمام ہے۔ اس کے بعد اذکار ہے کہ آپ کاروبار میں لگے رہیں لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اذکر اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ کو صبح اور شام خوب کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ غفلت کا وقت ہوتا ہے اور غافل دل پر شیطان کے حملے ہوتے ہیں، غافل دل پر ہی شیطان اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس لیے اس وقت بہت چوکنا اور ساودھانی برتا کرو، اللہ کو خوب یاد کرا کرو صبح اور دوپہر کے ٹائم میں خاص طور سے، ورنہ اللہ کو تو ہر وقت اور ہر لمحے یاد کرنے کی چیز ہے اللہ، اور اس کا ذکر کرنے کی چیز ہے۔ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، ذکر فرض ہے اور اس کو ہر وقت یاد کرنا ہے، اذکر اللہ ذکرن کثیرا۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ہے، اور مغرب کی نماز کو اللہ نے 7 رکعت رکھا، یعنی 3 رکعت فرض ہے، 2 رکعت سنت موقتہ ہے، اور 2 اس کے بعد عشاء کی 17 نماز، کہ اب سارے دن بھر خدا کی نعمتوں کا بندے نے مشاہدہ کیا، اپنے جسم کا خوب استعمال کیا، اللہ کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھایا، تو اب بندے تو ہمارے لیے بھی تھوڑا تھک، اب ہمارے سامنے 17 رکعت، عشاء کی 17 رکعت، تو اب 17 رکعت نماز پڑھ رہا ہے آدمی، تکان ہے، اللہ جان رہے بندے کا بدن ٹوٹا ہوا ہے، پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز، اب اس نماز کے درمیان پوری زندگی گزر رہی، فجر کے درمیان ظہر تک زندگی گزر رہی، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک زندگی کو باندھ دیا۔ اب اسی کے درمیان آپ کی زندگی ہے یہ، اور اس زندگی کے نماز پر اور نماز پر اس زندگی کے اثر۔ اگر آپ کی زندگی اچھی تو آپ کی نماز اچھی، آپ کی نماز اچھی تو آپ کی زندگی اچھی، ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نماز زندگی سے، زندگی نماز سے، اور اس کو ایسا جوڑ کر بنا دیا۔ تو اب ہماری نماز کیسی؟ جتنی جاندار نماز ہوگی اتنی جاندار ہماری زندگی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر اور کامیابی رکھی، اور وہی طریقے چھوڑ دینا، وہی طریقے چھوڑ دینا۔ آج ہمارے ہاں شادیاں ہو رہی ہے، شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول کے سوا اور نکاح کی ایک رقم متعین ہوتی ہے، اس میں بھی بہت افراط اور تفریط ہے، وہ بھی کوئی پوچھ کر علماء سے مہر کی رقم متعین نہیں کی جاتی ہے۔ جو سب سے بڑے انگوٹے بہادر رہتے قوم کے چودھری، وہ بیٹھ کر مہر کی رقم طے کرتے ہیں، وہ طے کرتے ہیں۔ مہر کی رقم کی تعین جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ وہ پرانے زمانے میں 786 اور مہر فاطمی بال لوگ کہتے مہر فاطمی مقرر کر۔ مہر فاطمی معلوم ہے آپ کو کیا ہے مہر فاطمی؟ اور مہر فاطمی کی ویلیو کیا ہے؟ تو کچھ نہیں معلوم، نہیں بس بول دیے مہر فاطمی مان دو۔ تو مہر فاطمی کس کو کہتے ہیں؟ مہر فاطمی، اور پھر اس کے علاوہ باقی کوئی چیز نہیں۔ باقی نکاح میں نہ ولیمے میں کوئی چیز دین کی اور سنت کی نظر نہیں آتی، کوئی چیز سنت کی نظر نہیں آتی۔ سنت کے نام پر کوئی چیز آپ پورے نکاح میں دیکھ لو،
پورے کھانوں میں دیکھ لو کہ اس میں کہیں آپ کو کوئی سنت چیز نظر آ رہی ہو، سنت نہیں نظر آئی. یہ اتنا اسراف، یہ اتنے شاندار طریقے سے حالوں کا سجایا جانا اور بڑے بڑے کھانے رکھنا اور اس میں کئی قسم کے اسٹارٹر رکھنا اور کھانوں کے معیار کو اور شادیوں کو مہنگا کر دینا. اللہ کے رسول نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا. ہم اپنی خواہش اور اپنے ارمان پورا کرنے کے لیے چاہیں مطمئن اپنے دل کو کر لیں، لوگوں میں واہوائی جٹا لیں، لیکن کل قیامت کے دن آپ کی اور ہماری شادیوں کو اللہ رب العزت ٹیبل پر لے گا اور اس کا حساب ہوگا تو میرے بھائیوں کھٹیا کھڑی ہو جائے گی. جواب دینا مشکل ہوگا. کتنے سنتیں ٹوٹی، کتنے احکام چھوٹے، کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوئی، کتنے بے پردگیاں ہوئی. پھر آج کل ویڈیو بنانا تو بہت آسان ہو گیا نا، موبائل سے فلمیں بن رہی ہے. پھر وہ فلمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے دلہن کی دوستوں کو پھیلائی جا رہی. ارے اپنی حیا کی چیز ہے عورت، اس کو لوگوں کو اور دوستوں کو بتانے کی چیز ہے. بے غیرت مرد کر سکتا ہے، کوئی غیرتدار مسلمان اپنی بیوی کی فوٹو دوسروں کو نہیں بتائے گا. یہ غیرت کی بات ہے، یہ بے غیرتی اور بے حیائی کی بات ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آپ واٹس ایپ پر ڈالیں، ٹویٹر پر ڈالیں، انسٹاگرام پر ڈالیں، اس کو آپ شیئر کریں. بے حیائی ہے. اور اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب حیا چلی گئی تو بے حیا جو دل میں آئے کرے، کیا فرق پڑتا ہے. میرے بھائیوں آج کیا ہو رہا ہے؟ ہماری شادیاں کیا ہیں؟ ہماری شادیوں کو ہم نے تماشا بنا دیا ہے. کیسی کیسی خرافات ہیں، کیسی کیسی رسمیں ہیں، کیسے کیسے رواج ہیں، اور باقاعدہ دھڑلے سے ہمارا دیندار طبقہ بھی ان شادیوں میں شریک ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے، اور وہ اس کو برا نہیں سمجھتا. اور اللہ کا عذاب آیا ہے یہود و نصارہ پر کہ وہ برائی کو برائی جانتے تھے لیکن اس برائی کرنے والے کا ساتھ نہیں چھوڑا کرتے تھے. فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث نے اس روایت کو بیان کیا، اور صحیحین کی روایت ہے، صحیح روایت. آج ہمارا کیا سنتوں کا مذاق، دین کا مذاق ہم نے بنایا. پھر ہم کو شکایت ہے کہ اسلام پر اور مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی. نہیں، کچھ نہیں. مسلمان ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ہماری شادیاں دیکھو، یہ ہمارے ظلم کی آئینہ دار شادیاں ہیں. ہم جیسے ظالم ہیں، دیکھ لو ایک لٹی پٹی قوم جس کی بیٹیاں غربت اور افلاس کے ہاتھوں اپنی عصمتیں بیچنے پر مجبور ہے، ان کی شادیوں کو یہاں کے حالوں میں جا کر دیکھ لو. اللہ کا عذاب آ رہا ہے. لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، جوانی کی آگ میں جھلس رہی ہے، ان کے پاس شادی کے انتظام نہیں ہے. اور ہمارے پیسے والے اپنی شادیوں کو جس طراق سے کر رہے ہیں، اس پر اللہ کا عذاب آنا چاہیے، اس پر اللہ کا عذاب آنا چاہیے. لیکن اللہ فوراً عذاب نہیں دیتے، اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر کرتے ہیں، پکڑ کرتے ہیں. میرے بھائیوں حوصلہ افزائیوں کی چیز یہ نہیں ہے شادیوں کو کرو سادہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جب شادیاں مہنگی ہو جائے گی زنا آسان ہو جائے گا، اور جب شادیاں آسان ہوگی زنا مشکل ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہم معونتن، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچہ سب سے کم. اور یہاں سب سے خرچہ اتنا ہوا، اتنا خرچہ کیا، بڑا تیر مارا ہے. حساب جب دینا پڑے گا، میزان پر جب کھڑا کیا جائے گا، تیرے ولی میں تیرے اسٹارٹر، تیرے شامیانے، تیرے ڈیکوریشن، تیری باراتیں اور تیری گاڑیوں کو سجانا اور تیری خرافات اور تیری رسموں کا جب اللہ حساب لے لے گا تو پھر تجھے پتہ چلے گا جب تیرے گھر میں شہنائی بجی اور تیری حویلی کو آراستہ کیا گیا اور قمقمے جلائے گئے، غریب دختر، ایک غریب دختر، ایک غریب کی بیٹی، ایک مزدور کی بیٹی، ایک رکشے والے کی بیٹی، ایک لوم چلانے والی کی بیٹی کی دل سے کیا جوانی کے جذبات، اس کے پاس اسباب نہیں ہے، اس کے پاس نکاح کی سہولتیں نہیں ہیں، اس کے دل سے جو آہ نکلی ہے وہ آہ اللہ کے عرش سے جا کر ٹکرائی ہے، اور اللہ رب العزت کے پاس وہ آہ جمع ہو گئی ہے. جب وہ آہ پلٹے گی امیروں کی کوٹھیاں باقی نہیں رہے گی. عذاب آ رہے ہیں اللہ کے، کارخانے، حویلیاں اور بڑی بڑی چیزیں پست ہو رہی، پھر اس کو مٹانے دیر نہیں لگتی. رحم کرو اپنے آپ پر، رحم کھاؤ امت محمد پر، رحم کھاؤ اس امت کے غریبوں پر. حوصلوں کو نکالنے کی جگہ یہ نہیں ہے. شادیاں کرو سادی، زندگیاں گزارو سادی،
اور زندگیوں میں لاؤ دین، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔